الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور میری قابل قدر ماں اور بہنوں، سورۃ حج کی تفسیر چل رہی ہے اور ابھی اس وقت میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں وہ اسی سورت کی آخری آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور انہی آیات پر سورت حج کا اختتام ہوتا ہے۔ جو سب سے پہلی آیت میں تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ اے اہل ایمان تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ اور نیکی کے کام کرو، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کے اندر 14 آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر سجدے کا ذکر ہے۔ ان آیات کو پڑھنے سے پڑھنے والے پر اور سننے والوں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو آیت سورۃ حج کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سائڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ سجدۃ عند الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ ہوتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے ائمہ کے درمیان کہ اس آیت کو پڑھنے سے کیا سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے کہ نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس آیت کے اندر رکوع کا ذکر ہے اور سجدے کا ذکر ہے، جس سے مراد ہے نماز کا سجدہ، یعنی نماز۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعِي وَاسْجُدِي، وہاں جب وہ آیت پڑھی جاتی ہے تو کوئی بھی وہاں سجدہ نہیں کرتا۔ تو امام ابو حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر 2 چیزیں اصل ہیں، 2 ارکان اصل ہیں، رکوع اور سجدہ۔ اگرچہ قرات کرنا، قیام کرنا، وہ بھی ارکان صلاۃ اور ارکان نماز میں سے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی وقت ساقط ہو جاتے ہیں، ان کو ہم کسی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے، اب اس سے قرات ساقط ہوگی، اس آدمی بیمار ہے اور اتنا مریض ہو گیا کہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری نہیں، اب اس کے لیے حکم ہے کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھ لو۔ لیکن رکوع اور سجدہ یہ ہر حالت کے اندر کیا جاتا ہے۔ وہ کس طرح کہ اگر آدمی سجدہ نہیں کر سکتا، رکوع نہیں کر سکتا اور اتنا بیمار ہو گیا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ تم سجدے سے اشارے سے سجدہ بھی کرو اور اشارے سے رکوع بھی کرو۔
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو سجدہ ہے یہاں سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد نماز کا سجدہ، یعنی اس سے نماز مراد ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سجدہ واجب ہے۔ دیکھیے یہ جو 4 ائمہ گزرے ہیں یہ مجتہد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قانون یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے اور اگر اللہ کے نزدیک وہ اس اجتہاد میں 100% ٹھیک تھا تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں۔ ایک تو ٹھیک ہونے کا ثواب کہ اس نے وہ مسئلہ ٹھیک استنباط کیا، دوسرا کوشش کرنے کا ثواب، اور اگر بالفرض اللہ کی نگاہ کے اندر وہ مجتہد اس مسئلے میں ٹھیک نہیں تھا پھر بھی اس کو 1 ثواب ملتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک ان کے اپنے دلائل، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کے ان کے اپنے دلائل ہیں، اور ہر ایک کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم فالو اور اقتداء اسی کریں گے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ ہم چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، اور ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہاں جب یہ آیت پڑھیں گے تو سجدہ نہیں کریں گے۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، جب وہ اس آیت کو پڑھیں گے تو وہ سجدہ کریں گے، وہ بھی حق پر۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے وہ بھی حق پر، ہم کسی کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے، یہ سب حق کے اوپر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تک ہمیں پہنچانے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سجدہ کرو، رکوع کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نیکی کے کام کرتے رہو، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں قابل غور بات جو ہے اس پر آپ غور کریں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کہ یہ کام کرو، تم نیکی کرو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، یہ امید رکھتے ہوئے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یقین نہیں، امید رکھتے ہوئے، یعنی کیا مطلب؟ تمہاری یہ اعمال تمہیں اپنی مراد تک نہیں پہنچا سکتے۔ کہیں یقین یہ نہ کر بیٹھنا کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں میں اپنے اس عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا، یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم امید رکھو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کی انبیاء میں سے ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ وحی بھیجی کہ میرے اطاعت گزار بندوں کو جا کر یہ بتا دو، جو میرے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو اے میرے نبی، میرے پیغمبر، ان کو جا کر یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میں کسی کو حساب لینے پر آؤں گا اور جب میں کسی کے ساتھ سختی کرنے لگوں گا تو پھر وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اور میرے پروردگار جب آپ میرا حساب لیں تو میرا آسان حساب لینا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کے اللہ کے پیغمبر آپ یہ دعا کرتے رہتے ہیں تو حساب یسیر کیا ہے، آسان حساب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بندے کے نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کو دیکھا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ بس اس میرے بندے کے نامہ اعمال کو بند کر دو، میں نے اس کو بخش دیا۔ یہ آسان حساب ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب کسی بندے کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا اور جب اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے سوائے ہلاکت اور کچھ نہیں، یعنی صرف اس کے لیے اس سے یہ پوچھا جائے کہ بس تو یہ بتا کہ تو نے یہ عمل کیوں کیا تھا، یہ برائی تو نے کیوں کی تھی، یہ گناہ تو نے کیوں کیا تھا۔ فرمایا کہ جس سے ایسا پوچھا گیا کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، اس کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ یہ دعا اپنی تہجد کی نماز کے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، او اللہ آپ جب حساب لینے پر آئیں گے قیامت کے دن اور حساب اللہ لینے والے ہیں تو ہمارا حساب آسان حساب لینا اور اس پہ تنقید نہ کرنا، یعنی کہ تو نے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، اس لیے کہ جس سے یہ کہا گیا کہ تو نے کیوں کیا تھا پھر اس کے لیے سوائے عذاب اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ہر بندے کے 3 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ ایک رجسٹر کے اندر اس کی نیکیاں ہی نیکی لکھی ہوں گی، سوائے نیکی اور کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا رجسٹر اس کے اوپر گناہ ہی، اس کے اندر گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے۔ اور تیسرا رجسٹر کھولا جائے گا کہ اس کے اندر بندے کے اوپر اللہ نے جو نعمتیں کی تھی
وہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے اندر لکھی ہوں گی کہ میں نے اپنے بندے کو یہ نعمت دی تھی، اس کو میں نے یہ نعمت دی، وہ ساری درج ہوں گی اس رجسٹر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ رجسٹر کھولا جائے گا نعمتوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ادنا سی نعمت، یعنی ان معمولی سی نعمت کو مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے میری نعمت، تو اپنے مقابلے میں ان میرے بندے کی نیکیوں میں سے ایک نیکی لے لے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جب وہ اس بندے کی نامہ اعمال پر نظر ڈالے گی تو ساری کی ساری نیکیاں لے لے گی، اس کی ساری کی ساری ایک ادنا سی نعمت کے مقابلے میں اس کی ساری زندگی کے اعمال جو ہیں نیک اعمال وہ اس کی نظر ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وہ ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، اس کی وہ ایک نعمت ایک پلڑے میں، اور اس کی زندگی کی ساری نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ وہ نیکی کا پلڑا باری ہو جائے گا ان ساری نیکیوں پر۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم کرنا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو مخاطب ہو کر کہیں گے کہ وہ میرے بندے، میں آج تیرے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کرتا ہوں اور میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو چلا جا جنت کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے مجھے یہ پھر بتایا کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں کہ ماقبل کے اندر ایک آدمی، ایک نیک بندہ جو پہاڑ کے اوپر، اور وہ پہاڑ بھی سمندر کے بیچ کے اندر ہے، اس پہاڑ کے اوپر رہ کر اس نے 500 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس پہاڑ کے اندر ایک پانی کا میٹھا چشمہ جاری کر دیا تاکہ وہ اس پانی سے پانی بھی پی سکے اور اس پانی کو اپنے لیے وضو وغیرہ کے استعمال بھی کر سکے۔ اور پھر اس کی خوراک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اوپر ایک انار کا درخت اگا دیا، جبکہ انار کا درخت سال میں ایک بار پھل دیتا ہے، لیکن اس درخت کے اوپر ہر روز ایک انار لگتا تھا جو وہ عابد عبادت گزار وہ پھل اتار کر، انار اتار کر، اور پھر اس کو وہ کھاتا، اور کھانے پینے کے بعد وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت کے اندر میری موت آئے۔ چنانچہ اس کی موت بھی سجدے کی حالت میں آئی، اور اس نے اللہ سے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار میرا جسم محفوظ رہے۔ تو جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم جب آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں یا اوپر جاتے ہیں تو ہم اس کو اسی حالت میں پاتے ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں ہے، اس کا جسم محفوظ ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے کہیں گے کہ تو جنت کے اندر میری رحمت سے داخل ہو جا۔ وہ اللہ سے کہے گا نہیں میرے رب، میرے اعمال سے میں آج جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ کہیں گے نہیں میرے بندے، میری جنت، میری رحمت سے میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں، تو میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا نہیں، میرے اعمال، میں نے 500 سال آپ کی عبادت کی ہے، میں اپنے ان اعمال صالحہ کی بسبب جنت میں داخل ہو رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایسی بات ہے، اللہ فرشتوں کو بلائیں گے کہ اس کی نیکیوں کا حساب لگاؤ، اور جو نعمتیں میں نے اس کے اوپر کی تھی ان کا بھی حساب لگاؤ، جو نعمتیں میں نے اس کو عطا کی تھی ان کا حساب لگاؤ، اور جو نیک اعمال اس نے کیے اس کا بھی حساب لگاؤ۔ تو فرشتے حساب لگائیں گے اس کی ایک نعمت، اس کی آنکھ کی نعمت، اس کے مقابلے میں اس کی 500 سال کی نیکی اس کو دینی پڑ جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ نیکیاں میں نے تجھے عطا کی تھی، اور صرف آنکھ کے بدلے میں اگر آج تو اپنی ان نعمتوں کا اگر تو نے قیمت ادا کرنی ہے تو وہ یہاں قیمت کیا ہے؟ یہاں تو کوئی کرنسی تو ہے نہیں، یہاں کی قیمت کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ اس لیے آپ سے فرمایا کہ کل قیامت کے دن دنیا کے اندر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تو اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس کا بھی حساب لیا جائے گا، اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اور پھر لیکن درخت جانوروں کے لیے ان کی خوش قسمتی تو یہ ہے کہ ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ اس لیے کل قیامت کے دن کافر جب دیکھے گا کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا
وہ مٹی بن جائیں گے جب ان کا حساب لیا جائے گا. اور پھر کافر اس دن کہے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا تاکہ مجھے یہ عذاب نہ دیکھنا پڑتا، اور اللہ کی اس عذاب جو میرے لیے تیار ہے وہ مجھے نہ بھگتنا پڑتا. تو کل قیامت کے دن وہاں نیکیاں ہی سے معاملہ ہوگا، وہاں کوئی کرنسی نہیں ہوگا، نہ وہاں روپے ہوں گے، نہ وہاں پاؤنڈ ہوگا، وہاں تو نیکیاں ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تیرے اوپر بے شمار انگنت نعمتیں کی ہیں، اب ان نعمتوں کی تجھے قیمت دینی ہوگی. تو جب قیمت دینے کے اوپر بات آئے گی تو اس کی ساری نیکیاں اس کی صرف آنکھ کے مقابلے میں چلی جائے گی. صرف اس کی آنکھ کی جو نعمت اللہ نے جو اس کو عطا فرمائی تھی دیکھنے کے لیے، وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کی ایک آنکھ کی نظر ہو جائیں گی. اب باقی جو اس کی نعمتیں ہیں اللہ اب اس کے پاس کیا رہا؟ خالی ہاتھ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ، اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ. فرشتے آئیں گے اور فرشتے تو یفعلون ما یؤمرون، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو جو ہم حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں، ہمارے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جو حکم ہم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں. فرشتے اس کو جکڑ کر اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوں گے وہ جاتے ہوئے، جبکہ وہ جنت کی طرف جہنم کی طرف اس کو لے جا رہے ہوں گے. پھر وہ کہتا جا رہا ہوگا او میرے پروردگار نہیں، میں اپنے اعمال کے سبب نہیں، آپ ہی کی رحمت کے سبب میں جنت میں داخل ہوں گا. اب دیکھیے اللہ کی رحمت دیکھیے، اسی بندے نے کچھ دیر پہلے چیلنج کیا کہ نہیں میں تو جنت میں اپنے اعمال کے سبب جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے تو اس کی ساری نیکیاں اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کے بدلے ساری ختم ہو گئی. پھر اللہ نے جب کہا کہ جہنم میں لے جاؤ، جب اس کو جہنم میں لے جا رہے تھے وہ کہہ رہا تھا نہیں او میرے پروردگار غلطی ہو گئی، آپ کی رحمت سے میں جنت میں داخل ہوں گا. لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، لیکن میں اور آپ ہم کیا کرتے ہیں، تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا وہ کیا تھا، ہم تو اکڑ جاتے ہیں، بدلہ لینے پر آتے ہیں. لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب ہے. اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر، اس کے غصے کے اوپر ہمیشہ غالب رہتی ہے. اب وہاں دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا نہیں میرے بندے تجھے میں نے سزا چکھانی ہے، اس لیے کہ تجھے گھمنڈ تھا، تجھے ناز تھا اپنے اعمال کے اوپر، میں تجھے جہنم میں پھینکوں گا، تجھے میں سزا چکھاؤں گا، پھر میں تجھے نکال کے جنت میں داخل کروں گا. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو دیکھیے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، میرے فرشتوں رک جاؤ، میرے بندے نے میری رحمت کی بات کی ہے، تم رک جاؤ. اللہ فرمائیں گے اس کو میرے پاس لے آؤ. اللہ اس کو کہیں گے میرے بندے تو مجھے بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ وہ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو مجھے بتا کہ تو نے 500 سال تک میری عبادت کی، تجھے 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت قوت کس نے دی تھی؟ تو کہے گا میرے پروردگار آپ ہی نے تو جسمانی طاقت مجھے دی تھی. دیکھیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے جسم سے جو عبادت کرتے ہیں یہ اگر ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں، اگر ہمارے ہاتھ شل ہو جائیں، ہمارے اوپر فالج کا اٹیک ہو جائے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اگر دیکھیں کتنے ایسے ہیں جن کے اوپر فالج کا اٹیک ہے، وہ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں وہ چل پھر سکتے. یہ اس بالغ کا کرم ہے کہ ہمیں اس نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، اور اس تندرستی سے ہم چل کر گاڑی چلا کر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ فرمائیں کہ مجھے بتا تجھے صحت تندرستی کس نے دی تھی؟ کہے گا میرے پروردگار آپ نے مجھے دی تھی. اللہ فرمائیں کہ مجھے بتا کہ اس پہاڑ کے اوپر پانی کا میٹھا چشمہ کس نے جاری کیا تھا؟ کہے گا میرے پروردگار آپ نے جاری کیا تھا. اللہ فرمائیں کہ مجھے بتا سال کے اندر انار کا درخت ایک مرتبہ پھل دیتا ہے، میں نے تیرے لیے ہر روز وہاں پھل تیار کیا اور اس درخت کے اوپر پھل اگتا تھا، تو کھاتا تھا، کس نے کیا تھا؟ کہے گا میرے پروردگار آپ ہی نے کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے او میرے بندے جبکہ میری رحمت تیرے اوپر دنیا کے اندر شامل حال رہی ہے، آج بھی میں تجھے اپنی رحمت سے محروم نہیں رکھوں گا. فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے میرے فرشتوں اس میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرا، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے اور اس کی رحمت کتنا بہانے ڈھونڈتی ہے مجھے اور آپ کو یعنی معاف کرنے کے لیے. یہ ہم ہیں کہ ہماری طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے اور ہم اللہ کی طرف نہیں بڑھ رہے اور اس کی طرف ہم قدم نہیں بڑھا رہے. لیکن خدا کی قسم اللہ کی رحمت ہمیشہ انتظار میں رہتی ہے کہ کب اللہ کا بندہ آئے
اور اس کی بخشش ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ بھی اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کی کل قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا